کہ بھگانا ہو اگر شیطان وہاں بھی نجدی کو تو بس دروازے پہ غوث الورا کا نام لکھ دینا، تو بس دروازے پہ خواجہ پیا۔ اور جب یہ طغرا آپ کے گھر میں رہے گا تو مرنے لگیے گا تو کیا کہیے گا؟ میری بخشش کی خاطر یہ سند کافی ہے لوگو، کفن پر بس محمد مصطفیٰ کا نام لکھ دینا۔ خدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ کو کوڈ ورڈ اب یاد آ گیا ہے نا؟ آپ اسی انداز میں بیٹھیے گا۔ حضرات یہ قرآن شریف ہے، یہ مدرسہ ہے، جس مدرسے کے لوگوں نے اپنے یہاں کسی اور کو پیدا نہیں کیا ہے، اعلیٰ حضرت کے سپاہی کو پیدا کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے علم بردار کو پیدا کیا ہے۔ اب وہ ساری کتابیں مٹ جائیں گی، قرآن نہیں مٹے گا۔ دنیا کے کسی کتاب کا حافظ پوری دنیا میں تلاش کیجئے گا، نہیں ملے گا، مگر الحمدللہ قرآن کے حفاظ ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، پوری دنیا میں کروڑوں میں مل جائیں گے۔ اور یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کو تو ہم نے سینے میں جدان بنا کے رکھا۔ اس لیے مدرسہ کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں۔ اور آئیے آپ دیکھ لیجئے، قرآن کو جو مٹانا چاہتا ہے، اسلام کو جو مٹانا چاہتا ہے، وہ خود مٹ جاتا ہے۔ اسلام نہیں مٹتا، نہ اسلام کا ماننے والا مٹتا ہے۔ ظلم ہو سکتا ہے، ہمیں ستایا جا سکتا ہے، ہمیں مارا جا سکتا ہے، مگر میرے دل سے اسلام نہیں نکالا جا سکتا ہے، نبی کی محبت نہیں نکالی جا سکتی ہے، کلمہ ہمارے دل سے نہیں نکالا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہم نے کسی کے ڈر سے کلمہ نہیں پڑھا ہے، نبی پاک سے محبت کر کے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اس لیے مسلمان مرنا تو گوارا کر سکتا ہے، ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ حضرات یہ مدرسے کے لوگ ہیں، یہی مدرسے کے لوگ ہیں کہ جب بھی اسلام کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو یہی جواب دیتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر جواب نہیں دیتا، کوئی آئی ایس جواب نہیں دیتا، کوئی آئی پی ایس جواب نہیں دیتا، کوئی مکھیا منتری سنتری جواب نہیں دیتے۔ جب بھی اسلام کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو مدرسے کے پڑھے ہوئے علماء جواب دیتے ہیں، یہی مشائخ کرام جواب دیتے ہیں، یہی حفاظ کرام جواب دیتے ہیں، اور یہی لوگ میدان میں آتے ہیں۔ جب بھی اسلام کے اوپر حملہ ہوا تو انہی لوگوں نے جواب دیا۔ آپ کو یاد ہوگا ڈنمارک میں ایک مرتبہ قرآن شریف کو جلا دیا گیا تھا، اور اس نے کہا تھا اسلام تلوار سے پھیلائی گئی ہے، اسلام زور زبردستی سے پھیلایا گیا ہے۔ تو دلی میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی، میں نے اس دلی کی کانفرنس میں کہا تھا، اے ڈنمارک کا وہ ظالم اور اسلام کا دشمن سن، اگر اسلام نہ ہوتا تو تو بھی دنیا میں نہیں آتا۔ وہ اس نے سوال کیا تھا کیسے لوگ مسلمان کہتے ہیں میں دنیا میں نہیں آتا، تو میں نے کہا سنو، اسلام آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، میرے نبی نے تو بیٹی کو بچایا ہے، اور کسی بیٹی کے کوکھ سے تو پیدا ہوا ہے، یہ احسان ہے میرے نبی کا کہ آج کی دنیا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، قانون مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور میں نے کہا سنو،
اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام میرے نبی کے کردار سے پھیلا ہے۔ اسلام کے پاس تلوار نہیں تھی، تلوار ابو جہل کے پاس تھی، تلوار ابو لہب کے پاس تھی، تلوار عتبہ اور شیبہ کے پاس تھی، تلوار کفاران مکہ کے پاس تھی، تلوار اسلام کے دشمنوں کے پاس تھی۔ میرے نبی کے غلاموں کے پاس ڈھال ہے تو تلوار نہیں ہے، تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے۔ میدان بدر میں ایک صحابی آئے اور کیا یا رسول اللہ، میرے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی تلوار نہیں ہے، میں دشمن سے لڑنے جا رہا ہوں، میں کیسے مقابلہ کروں گا؟ میرے نبی نے فرمایا وہ کھجور ہے نا، اسے ایک ٹہنی توڑ کر کے لاؤ۔ گیا کھجور کے طرف سے ایک ٹہنی توڑا، لے کے آیا، سرکار نے اپنے دستے مبارک میں لیا، فرمایا لے جاؤ، یہی تلوار بن جائے گی، اسی سے تلوار کا کام لے لینا۔ واہ رے صحابی کتنے نبی کے فرمان پر اعتقاد رکھتے تھے اور کتنا مضبوط ایمان تھا۔ یہ نہیں کہا یہ تو ٹہنی ہے، وہ تلوار ہے، کیسے یہ تلوار بن جائے گی؟ وہ تلوار کی شکل میں لے کے گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب دشمن سے یہ مقابلہ کرتا تھا تو لوہے کی تلوار تو ٹوٹ جاتی تھی، نبی نے جس لکڑی کو چھو دیا تھا اس میں خراش تک نہیں آتی تھی۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی بات کرتا ہے۔ اسلام کیسے پھیلا؟ تلوار سے نہیں پھیلا۔ اور یہاں کے لوگ بھی بہت بے چین ہیں کہ ہم لوگ کو کیسے بدل دیا، ہم لوگ کو کیسے بدل دیا، ہم لوگ کو کیسے بدل دیا۔ اس وقت پرویز بھائی وہ معاملہ چل رہا تھا، لگتا ہے کہ بابری مسجد والا، میں راجستھان کے پروگرام میں جا رہا تھا، بس میں میرے بغل میں ایک بیٹھ گیا وہی، اب بولا مولوی صاحب ایک سوال ہے آپ سے۔ ہم نے کہا بولیے۔ بولے کہ اب تو ماننا پڑے گا آپ کو نا کہ ہم لوگ کو آپ نے زبردستی مسلمان بنا دیا تھا۔ میں نے کہا کیسے؟ بولا کہ آپ لوگ حکومت کر رہے تھے تو ہم لوگ کو زبردستی بول دیا، ڈر سے ہم لوگ بن گئے۔ میں نے کہا آج کس کی حکومت ہے؟ بولا ہماری۔ ہم نے کہا آج حکومت آپ کی، سارا معاملہ آپ کا، تو ہم لوگ کیوں نہیں بدلتے ہیں؟ ہم لوگ کیوں نہیں پلٹی مار رہے ہیں؟ ہم لوگ کیوں نہیں گھر واپسی کر رہے ہیں؟ ماتھے پہ شکن آ گیا اس کو، کہا بات تو صحیح کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا اگر حکومت سے دل بدلا جاتا تو کل میری حکومت تھی، میں نے تم کو بدل دیا، آج تیری حکومت ہے، تم مجھ کو بدل دو، نہیں بدل سکو گے، اس لیے کہ ہم نے جو سودا کیا ہے وہ ڈر سے نہیں کیا ہے، محبت رسول میں کیا ہے۔ آجا غریب نواز سے فرما